اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعيد بن سليم رضي الله تعالى عنهما مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی معزز سامعین اکرام، آج کا درس قرآن عظیم الشان کی فضیلت کے بارے میں ہے. جس طرح کہ آپ نے اس حدیث کے اندر سنا، سعید ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ وغیرہ. سعید ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ. کلام اللہ شریف کا شفیع اور اس درجے کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہے، اور بھی متعدد روایت سے معلوم ہو چکا ہے. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے میرے اور تمام تمہارے لیے اس کو شفیع بنا دے، نہ کہ فریق اور مخالف اور مدعی. ایک دوسری روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے سرانے نہایت حسین اور جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے. جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن اور سینے کے درمیان ہوتا ہے. جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کرے، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، یہ کسی حال میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. تم سوالات کے اگر مامور ہو تو اپنا کام کرو، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں داخل کراؤں. اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں وہی قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ. تو بے فکر رہے، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں. اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ملائے اعلیٰ سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مشک سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرمائے اور تمہیں بھی. یہ حدیث بڑے فضیلت پر شامل ہے جس کو طویل کے خوف سے مختصر کر دیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے کلام کے ساتھ محبت رکھے گا، اس کی تلاوت رکھے گا اور ہر وقت اس کو پڑھتا رہے گا، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن اس کے لیے شفیع بنائیں گے، یعنی شفاعت کرے گا اس کے لیے، اور یہ شفاعت اس کی قبول ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ایک حسین آدمی کی شکل میں اس کے کفن کے پاس رہتا ہے اور کفن اور سینے کے درمیان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو غم نہ کر، تو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے، اور میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تجھے جنت میں داخل نہ کر دوں. اس کے بعد وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے اور اس کے
بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت سے بستر وغیرہ جو ریشم کا ہوتا ہے اور مشک اور عنبر کا بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب ایسا آدمی منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے اور اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنایا جائے، اور اسی طرح ریشم کا بسترا، جنت کا بسترا اس کے لیے بچھایا جائے، اور قبر اس کے لیے حد نکاح تک وسیع کر دی جاتی ہے، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کا قبر بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نوم کا نوم العروس، یعنی اے میرے بندے تو سو جا، ایسے سو جا قیامت تک جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام الہیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، شب و روز اس کی محنت، اس کی تلاوت اور اس کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔